اللہ کی توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف و عنایت سے ہم نے آج 20ویں تراویح کو پڑھنے کی سعادت کو توفیق حاصل کی۔ انشاءاللہ کل 20واں روزہ ہوگا، تو اسی طرح سے 2 عشرے مکمل ہو جائیں گے۔ کتنے عشرے؟ 2 عشرے۔ جب مغفرت کا عشرہ مکمل ہو جائے گا دوسرے روزے کی تکمیل پر، اب رہا اس کے بعد نجات کا عشرہ ہوگا، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ ہوگا۔ اس عشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ 10 دن کا اعتکاف، 20 روزے کی اثر سے لے کر چاند کے دکھنے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو میری گزارش ہے نوجوانوں سے کہ ہم یہ 2 عمرے اور 2 حج حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے میں کل سے نیت کر لیں۔ کل سے نیت کرنے بڑا مزہ ہے، مسجد میں بیٹھے کے بڑا مزہ ہے۔ ہمارا میزبان کون ہے؟ معلوم کون میزبان ہے؟ گھر کس کا ہے؟ گھر کس کا ہے؟ کس کا گھر ہے یہ؟ اللہ کا گھر ہے۔ ہمارا میزبان اللہ ہے، ہم اس کے گیسٹ ہیں، ہم اس کے مہمان ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اللہ ہمارا میزبان ہے تو مہمان کو خوش کر کے بھیجے گا، نہیں تو مہمان جو طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اللہ سے مانگ، کس کے در پہ ہم؟ اللہ کے در پہ ہم حاضر ہیں۔ تو نوجوان کوشش کریں، اگر ولو بالفرض محلے کے اندر ایک شخص اگر اعتکاف بیٹھتا ہے تو سارے محلے والوں کی طرف سے وہ اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ سمجھتا ہوں ایک نہیں بہت سارے لوگ بیٹھیں گے اعتکاف کے لیے۔ ہمارے پاس ایک نصاب ہے تو انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا وہ نصاب۔ آج ہم نے قرآن کے دل کو سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ قرآن کا دل، ہر ایک چیز کا دل ہوتا، کوئی بھی دنیا کے اندر جاندار بغیر دل کے نہیں، اور دل ہی انسان کی وجود اور ہر جنم کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ آنکھ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے تو انسان زندہ رہ سکتا، ہاتھ اگر انسان کا ٹوٹ گیا تو زندہ رہ سکتا، انسان کے دماغ کے اندر تھوڑی بہت کچھ ہو گیا تو بند ہو سکتا، زندہ رہ سکتا، لیکن دل اگر بند ہو گیا تو مشکل ہے، چلنا مشکل۔ اسی لیے انسان کے بننے سے پہلے اس کا دل بنتا ہے۔ دل، انسان کی آنکھ دنیا میں آنے کے بعد کام کرتا، ہاتھ پیر دنیا میں آنے کے بعد کام کرتے، دماغ دنیا میں آنے کے بعد کام کرتا، لیکن دل جو ہے ماں کے پیٹ سے کام کرنا شروع کر دیتا، دل رکتا نہیں۔
اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چھینک آئے تو دل کی پمپنگ بند ہو جاتی، دل کام کرنا بند کر جاتا، چھینک آنے کے بعد بند ہو جاتا، پھر ری سٹارٹ ہوتا، دوبارہ چالو ہو جاتا۔ تو وہ چالو ہو گیا، وہ اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی نعمت ملنے پر شکر ادا کرو، الحمدللہ کہو۔ کیا کہو گی؟ الحمدللہ کہو۔ اگر سنیں تو کیا کہنا؟ یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، ویصلح بالکم، ٹھیک ہے تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر کوئی سنے یرحمکم اللہ، کیا کہنا؟ اللہ تم پر رحم کرے۔ چھینک آئے تو بولنا ہے، چپ چھینکنا نہیں، اور چھینکے تو کپڑا ڈالنا، دستی ڈالنا، دستی نہیں ہے تو ہاتھ چھینک رہے ہیں، آپ چھینک رہے ہیں، گواہ کے چھینک رہے ہیں، آپ چھینک ایسا چھینکے تو کیا کرنا؟ تو سورہ یاسین قرآن کا دن ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں جو صبح پڑھتے ہیں شام تک محفوظ، شام پڑھے تو صبح تک محفوظ۔ سبحان۔ اور سورہ یاسین کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی، بہت ساری چیزیں۔ یاسین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی ہے، اور قرآن کی ایک سورت بھی ہے۔ تو یاسین کے اندر جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ واقعہ حبیب نجار کا واقعہ ہے۔ شروع میں ابتدا ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء کو ایک بستی کے جانب بھیجا، 3 نبیوں کو ایک بستی کے جانب جب بھیجا، لیکن انہوں نے انہیں جھٹلایا، بستی والے ان کی بات کو ماننے کے بجائے جھٹلا دیے، انکار کر دیا، ان کی بات کو کیا کر دیے؟ انکار کر دیے، ایکسپٹ نہیں کرے، ریجیکٹ کر دیے ان کی بات کو۔ تو ہوا یہ، اور وہی اعتراض کیے جو ہدایت سے محروم قومیں کرتی ہیں۔ ایک شخص حبیب نجار جو ایمان لا چکا تھا، اب وہ قوم کو سمجھانے کے واسطے گیا، تو قوم کیا کر دی؟ اس کو مار دی، شہید کر دی۔ اب شہید کر دی تو کیا ہوا صاحب؟ ظاہر بات ہے شہید ہونے کے بعد اس کو ان کو دفنائیں، پھر دفنائیں، غسل دیے، دفنائیں، پھر دفنا دیے۔ دفنانے کے بعد جنت اللہ عطا کر، حبیب نجار کو جنت دیا۔ کیا دیا بھائی؟ جنت دیا۔ تو حبیب نجار کے قول کو، اس کی بات کو قرآن نقل کر رہا۔ کیا نقل کر رہا؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی ان انبیاء کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس کیا ہے، کہ جنت کو جان لیتی۔ حبیب نجار کہہ رہے ہیں بما غفرنی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ قوم جو ہے میری حالت کو جان لیتی، اللہ نے مجھ کو معاف فرما دیا اور عزت والی زندگی عطا فرمائے، عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جیسے میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ وہ کہہ رہا اپنی قوم سے خطاب کر ان کانت الا واحدۃ فاذا هم خامدون، اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب وہ بجھ کر رہ گئی۔ اب یہاں پر ایک بات حبیب نجار کہہ رہے ہیں کہ میری قوم اگر باتوں کو مان لیتی اچھا ہوتا، نجات پا لیتی، کامیاب ہو جاتی، لیکن قوم نے کیا کر دیا؟ وہ سمجھانے کے لیے آیا تھا حبیب نجار، اس کی کیا کر دی بھی؟ گردن مار دی، شہید کر دی۔ حبیب نجار کو قوم نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد یہاں پر ایک بات چل رہی ہے، حق کا ساتھ دینا چاہیے چاہے جان چلی جائے۔ کیا بھی؟ حق کا کیا دینا؟ ساتھ دینا، حق کا ساتھ دینا، اگر چلی جان چلی جائے۔ امام حسین نے
اس کام کو کر کے دکھایا. اس کام کو کیا کر کے دکھایا؟ امام حسین نے اس کام کو کر کے دکھایا. جان دے دیے لیکن حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے. اسی طرح سے 23ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. قیامت قریب ہے اور اچانک آ جائے گی. نہ لوگ گھروں کو پلٹ سکیں گے نہ وصیت کر سکیں گے. قیامت آئے گی. بعض لوگ کام کو جائیں گے نا وہیں رہ جائیں گے, قیامت آئے گی. بعض لوگ دکانوں میں رہیں گے وہیں قیامت آ جائے گی. قرآن مجید نے قیامت کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے اندر ایسی چیخ و پکار ہوگی انسان, حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی. دودھ پینے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی اس کی ہیبت اور کیفیت کی وجہ سے, قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہاں تم بیٹا دنیا میں کیا کرنا ہے کر لو, اس کی زمین مارتے مارو, دادا گیری کرتے کرو, کیا کرتے کرو, کچھ کرتے کرو, اچھے کو برا کہو, برے کو اچھا کہو, تم جو کرتے گا اللہ کو پاس کیا ہے پیش ہونا ہے. اور کیا بول رہے ہیں صاحب, نیک بندوں پر انعام ہوگا, انہیں جنت کی راحتیں نصیب ہوگی. لہذا ہمیں خوب اچھے کام کرنا چاہیے. اس کے بعد کیا بولا اللہ تعالیٰ, مجرموں پر سخت عذاب ہوگا, گناہوں سے ہمہ وقت دور رہنا, ہمیشہ دور رہنا گناہوں سے. گناہگاروں کی مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہیے. اور کیا ہوگا, ایک آدمی بولے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو, گناہ کرانا, گناہ کرنے کے بعد فرشتے لکھ رہے ہیں, گناہ بھی لکھ رہے ہیں, نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں. اب آپ کون سا رجسٹر بھرنا چاہیں گے, گناہ کا یا نیکیوں کا؟ ظاہر بات ہے نیکیوں کا بھرنا چاہیں گے, نیکیوں کا بھری, اچھی بات ہے, نجات ہے. وہ رجسٹر اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو انسان بولے گا مولا یہ فرشتے لکھے جھوٹ لکھے بولے, دیکھو یہاں کی عادت تھی اس کو بولنے کی, ایسا جھوٹ لکھے, فرشتے غلط لکھے, ایسا پڑھا. انسان جھٹلاتا بول کے اللہ لکھ رہا, اللہ کو نہیں معلوم کتنے نے کیا کرا سب کرا, انسان جھٹلاتا بول کے لکھا. تو اس لیے جب بھی کوئی کام کرے, کوئی ایگریمنٹ کرے, کوئی لین دین کرے, پیسے دے تو کیا کرنا, لکھنا. 100 بھگنا ایک لکھنا, 100 بھگے اس سے ایک لکھنا. اچھا تو کوئی بھی کام کرو, کتنا بھی بھروسہ کس میں نہ ہو, لکھنا پڑے. کیا کرنا, لکھنا. ایک بات معلوم. دوسری بات کیا ہے, فرشتے بولیں گے اللہ ان ایسے ایسے گناہ کرا, اللہ انسان بولے گا ایسا فرشتے جھوٹ بول رہے مولا, اچھا بڑا ایسا, تو اللہ بولے گا فرشتہ بولے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ آج کے دن ان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ کو اللہ بولنے کی صلاحیت دے گا اور پیر کو گواہی کی صلاحیت دے گا. پیر کہیں گے, ہاتھ کہیں گے مولا صحیح بات ہے, فرشتے جو لکھے وہ صحیح ہے, میں گواہی دے رہا ہوں. پیر کہیں گے مولا یقیناً چل کر میرے پیروں سے اس نے مجھ سے چل کر گناہ کیے. ہاتھ اور پیر انسان کے خلاف گواہی دیں گے, انسان کے خلاف گواہی دیں گے. بول بیٹا کیا ہوگا, یہ وجہ تو دوسری بات ہے. انسان کے خود اعضاء, اس کے ہاتھ, اس کے پیر گواہی دیں گے کہ اس نے گناہ کیا, قتل کیا اور گناہوں کے راستے کو اس نے اختیار کیا. جہنمی کل بیٹھ کر شراب پیا, زنا کیا, لوٹ کیا, دغابازی کیا. جہنم میں جب ڈالیں گے آپس میں ایک دوسرے کو لعنت کریں گے. اب اس کے خلاف
जन्नतियों को क्या मामला होगा? भाई जहन्नमी तो लानत करेंगे, जन्नती दुनिया में दोस्त थे, जहन्नम डालेंगे, बोलेंगे भाई तेरी वजह से मैं जहन्नम गया, बोला नहीं तेरी वजह से ऐसा हो। तो यहाँ पर अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करेंगे, अच्छे लोग जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जब जाएंगे पलट कर देखेंगे कि उनको जहन्नम मुखद्दर हो गई होगी, तो वो कहेंगे मौला तूने तो हमको जहन्नम दी, लेकिन तेरा एक वादा था जो हमारे साथ बैठे, हमारे साथ जिक्र किए, हमारे साथ नमाजें पढ़ी, हमारे साथ रोजे रखे, हमारे साथ तहज्जुद पढ़ी, मौला तेरा वादा था तो हमको जन्नत में दाखिल कर रहा है, हम जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक कि इनको लेकर जन्नत में जाएंगे। तो इसीलिए अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छे लोगों के साथ बढ़े तो जन्नत में दाखिला मिल जाता है आसानी से। फिर क्या फरमा रही है? अकल इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे मस्जिद में मामले होते हैं, लेकिन इस मस्जिद में अल्लाह का करम है, इंतजामी कमेटी इस बात की कोशिश करती है कि शरीयत के मुताबिक चलने की कोशिश करे। बाद जगह में तो देखना कमेटियाँ ऐसे हैं, पहलवानों की कमेटी है, गुंडों की है, रिश्वत देने वाले, सूद लेने वाले, सट्टा चलाने वालों की कमेटी है। और मस्जिद में भी मस्जिद को क्या बना देता? पहलवान को मस्जिद में, जाहिर बात है मस्जिद को लंगर बना देता हूँ। अल्लाह वालों को दिए तो मस्जिद क्या करते हैं? अल्लाह वाले अपना मरकज बनाते, खानका बनाते, समझे? तो इसीलिए मस्जिद अच्छे लोगों के हाथ में रहना। गाड़ी चला रहे हैं, BMW है, कार तो अच्छी है, कार का कोई वसूल नहीं, लेकिन जिसको कार चलाना नहीं आता उसको दे रहे, चला सकता हूँ, क्या करता? राइट को ले आता, लेफ्ट को ले आता, लेफ्ट को ले आकर राइट को ले आता, ज्यादा कम हुआ तो खाई तो खाई के गिरा देता। तो इसीलिए अल्लाह वालों की सोबत में बैठना। तो जो दीन की खिदमत ऐसे लोग करना, मस्जिद की खिदमत, मदरसे की खिदमत ऐसे लोग करना जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उसके बारे में मालूमात है, वही लोग करना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या बोल रहा? अकल न को दौड़ो कुरान में, अकल न को दौड़ो, उस अकल को कुरान के मुताबिक इस्तेमाल करो, कुरान के मुताबिक इस्तेमाल करो। और अंबिया की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है, उनका सबर और सब उनकी आजमाइश सब हमारे लिए नमूने अमल है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तो जो है बहुत माल और दौलत दिया था, पैसे बहुत थे उनके पास, बीवियां भी बहुत थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनको भी बीवियां बहुत थी, कितनी थी? हाथ पड़े, बांधियां थी, कितनी मालूम? नन्हे तो थे, कितने? 99 समझे? ऐसी ताकत रही नहीं, एक में परेशान है, ताकत थी उनके पास, तो सब चले गया उनके पास, मालो दौलत सब चले गए, पैसा सब चले गया, जानवर सब चले गए, मवेशी सब चले गए, खेती सब चले गए। हज़रत अय्यूब सबर करते रहे, क्या करते रहे? सबर, शिकायत नहीं करे, अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र। उनकी बीवी भी उनके साथ थी, यहाँ तक के जिस्म में कीड़े पड़ गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए, कीड़े। अगर कोई कीड़ा जिस्म से बाहर जाता तो वो उसको लाकर यहाँ कहते अल्लाह ने तेरी ग़िज़ा अय्यूब के जिस्म में रखी है, अय्यूब के जिस्म में रखी है, लेकिन कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं की। हमारा मसला है, जरी बुखार आई तो नमाज छोड़ देते, रोज़े छोड़ देते, जरी बुखार आ गई, कुछ भी हो गया, मोशन लगे तो छोड़ देते। कैसा सबर था हज़रत अय्यूब का, ऐसा सबर था कि ज़बान में कीड़े पड़ गए। अब अल्लाह ने शिकायत करी, क्या शिकायत करें? मौला जिस्म पर पड़े, मैं तुझसे शिकायत नहीं किया, लेकिन मौला ये ज़बान को तो तकलीफ से दूर रख, ताकि मैं तेरे जिक्र से खाली ना रहूं, तेरा जिक्र करते रहूं। रब्बी इन्नी
مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو آپ دعا کریں اے اللہ ربی انی، اے میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے تو دور فرما دے. شکایت نہیں کرے تو بیماری دیا وہ دیا یہ دیا نہیں کرے. تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے میں تیرا ذکر نہیں کر سکتا ہوں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے رب تکلیف پہنچی ہے، زبان سے میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں، زبان سے ذکر نہیں. ان کی کیسی بیوی تھی، صابرہ شاکرہ تھی، ان کے جسم کے پیپ کے اس کو زبان سے چاٹ کر صاف کیا کرتا. ایسی پھر اس کے بعد سب چلے گئے، لیکن بعد میں اللہ نے ایسی بارش برسائی کہ اس کی وجہ سے ان کے جسم کو اللہ نے شفا یابی عطا فرمائی. جو چیزیں ختم ہو گئی تھی پھر دوبارہ عطا فرمائی. دوبارہ صبر کرو. کتنے لوگ آئے ہیں ایسے حالات ہے، ویسے حالات مسلمانوں پر ہے. کتنے لوگ ایسا ہے بتاؤ، ہم نے اللہ اب دن باقی، چلو نہیں کرے، اب دن تو باقی ہے، 10 دن باقی ہے، 11 دن باقی ہے، دعا کریں گے افطار سے پہلے، تہجد سے پہلے اللہ حالات کو بدل دے، حالات کو بدل دے. دعا کریں گے، دعا کریں، دعا سے سب چیز کیا ہے بدل جاتی ہے. اور کیا ہے صاحب، شیطان اولاد آدم کا کو گمراہ کرنے کے لیے تیار ہے. اس دشمن سے دور رہنا. ہمارا دشمن کون ہے؟ کون ہے ابھی؟ شیطان. کون ہے ہمارا دشمن؟ پڑوسی نہیں. سلمان بھائی دشمن نہیں اپنا ہے، اس کی سوچ الگ ہے، ہماری سوچ الگ ہے، لیکن حقیقی دشمن کون ہے اپنا؟ شیطان ہے. انسان دشمن نہیں اپنا، کوئی دوسرے مذہب والے اپنے دشمن نہیں ہے، اپنا شیطان. اپنا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لہٰذا خود زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے. کل کے دن قیامت میں یہ بات ہے، دیکھو کوئی بوجھ اٹھانے والا ہے اور اگر یہ گمان آ رہا کہ پیر اپنی نجات دیں گے، پیر کوئی نجات دیں گے؟ پیر نیکی کرے تو نجات دیں گے، اچھے راستے پر چلے تو نجات دیں گے. پیر سے بیعت کرا بڑا ان کے نقش قدم پہ نہیں چل رہا، انہوں جو بولے سن رہا، جھوٹے کاما کر رہا، برائیاں کر رہا، کہاں سے؟ ہاں پیر ایسے ہوں جو اطاعت گزار ہوں، فرما بردار ہوں، عاشق رسول ہوں، عاشق اہل بیت ہوں اور عاشق صحابہ ہوں، تو جو ہے نا ایسے پیر جنت میں لے جاتے ہیں. ایسے پیر کیا جنت میں لے جاتے ہیں. ایسا پیر ہے نواز شریف بڑا بڑا ہوا ہے، پیر نہیں ہو منکر ہے. علم والے اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ایک شخص علم حاصل کیا ایک شخص علم حاصل نہیں کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پرسوں ہم سنے حضرت شبلا فرما رہے تھے، ڈاکٹر مصطفیٰ پروفیسر صاحب حافظ قرآن کو جنت میں 6666 مقامات ملیں گے. ایک شخص نہیں پڑھا، چند سورے یاد ہیں، جتنے سورے یاد ہیں، جتنی آیتیں یاد ہیں، اتنے جنت کے اندر درجے ملیں گے. تو اسی لیے کوشش کرنا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بیٹھ کر کم سے کم سورے یاد کرنا. 10 سورے یاد کرے، 20 سورے یاد کرے، سورہ یاسین یاد کرے، سورہ رحمان یاد کرے. جتنے سورے یاد ہیں نا اتنے جنت کے اندر درجے ملتے ہیں. سورہ یاسین کی 83 آیتیں اتنی یاد کر لیے تو 83 درجے ملتے ہیں. 10 سوروں کی 100 سے کچھ زائد آیتیں ہونی، وہ یاد کر لیے تو 100 درجے ملتے ہیں. سورہ ملک یاد کر لیے تو اس کی بے شمار آیتیں ہیں، اس کے واسطے درجے ملتے ہیں. یاد کرنا، آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھے تو فائدہ ہوتا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.